تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان شریف کی 5ویں رات اور آج الحمدللہ 5ویں پارے کا درس ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، قرآن کا فہم بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء کا اکثر حصہ موجود ہے۔ عورتوں کے متعلق بکثرت احکامات سورۃ النساء میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، جس میں وراثت بھی ہے، مہر کے حوالے سے ڈیٹیل بھی ہے، نکاح کے حوالے سے بھی ڈیٹیل اور تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی حقوق کافی سارے اس سورہ مبارک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو 5ویں پارے میں یہ کچھ نکاحوں کا بیان بھی، اور پھر اس کے بعد تجارت کے حوالے سے، حلال کمانے کے حوالے سے، تجارت کے فضائل اور حرام ذریعے سے مال کمانے کی مذمت یہ بیان کی گئی ہے۔ اسی پارے کے اندر گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اس حوالے سے بھی بیان موجود ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی زندگی اور حقوق، اور کبھی ان میں اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی نا اتفاقی ہو جائے تو اس سے کیسے صلح کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے خود میاں بیوی کو یا دیگر خاندان والوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹنے سے محفوظ رہے، اس کے بارے میں بیان ہوا۔ اسی 5ویں پارے کے اندر صلاۃ الخوف کا بھی بیان ہے، اور اسی 5ویں پارے میں قصر نماز، جو سفر کی نماز ہے، اس کا بھی بیان اسی 5ویں پارے میں موجود ہے۔ یہی وہ 5واں پارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، اور یہ حاضری پر اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت اور توبہ کی قبولیت کو بیان فرمایا گیا ہے، اس کا ذکر بھی اسی 5ویں پارے میں موجود ہے۔ شرک کی مذمت، اور شرک کے علاوہ جو ہے اللہ جو چاہے معاف فرما دے، اس چیز کا بیان بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ تو بڑھتے ہیں کچھ انشاءاللہ آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر، مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ باطل اور حرام ذریعے سے مال کمانے سے متعلق اور جائز ذریعہ اختیار کرتے ہوئے تجارت کرنا، اس کی اہمیت، فضیلت گویا کہ، اور حرام ذریعے کی حرمت کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور یہ باطل طریقہ کون سا ہے؟ باطل طریقے سے مراد وہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوے کا مال، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب، گانے باجے، ان تمام کی اجرت، یہ سب اسی باطل اور ناجائز حرام میں داخل ہے۔ تو یہ ممانعت فرمائے گی کہ یہ باطل طریقہ، ناجائز طریقہ اختیار کر کے مال حاصل نہ کرو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کمایا تو جائز طریقے سے تھا، مگر اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ کیا، اسراف میں خرچ کیا، طرح طرح کے گناہ کے کاموں میں خرچ کیا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ تو مال کمانا وہ بھی اچھے اور حلال طریقے سے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی اچھا اور حلال طیب پاک طریقہ ہو جس پر اپنے مال کو آپ خرچ کریں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں، اور چھوڑ کر مر جائے تو وہ اسی کے لیے جہنم کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کوئی چیز ناپاک ہو گئی، اب اس ناپاک کو ناپاک پانی سے ہی اگر کوئی دھونا چاہے تو اس کی خباثت، غلاظت، ناپاکی وہ دور تھوڑی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی خرچ کرنا ہے تو وہ بھی پاک ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ تو مال حرام کی مذمت یہ بیان کی گئی کہ آدمی کھائے تو برکت نہیں، چھوڑ کر جائے تو جہنم کا سامان، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے مال حرام تو قبول نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا تم اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گئے کہ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے ہیں، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاں اس آیت میں باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، وہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ تو یہ جو تجارت والا مال ہے، تجارت کے درست طریقے اختیار کرتے ہوئے، تو پھر یہ حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ تو تجارت کے فضائل کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سچا، امانت دار، سچائی اور امانت، یعنی کسی طرح کی خیانت نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ یہ تجارت میں چونکہ یہ چیزیں بہت سی عام ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، عذر نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ ایسے تاجروں کی کمائی، فرمایا پاکیزہ کمائی ہے ایسے تاجروں کی، اور جو ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے، بہت عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اب تعداد پر بھی گفتگو کی گئی ہے، انشاءاللہ کچھ آگے کرتے ہیں گفتگو۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن اور سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا حقدار ہو، یعنی ایسا عمل، ایسا گناہ کہ قرآن اور حدیث میں اس پر خاص وعید ہو، اسے کبیرہ گناہ فرمایا گیا۔ تو فرمایا اگر تم کبیرہ سے بچو تو صغیرہ اللہ تمہارے معاف فرما دے گا، صغیرہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل ہی کالا ہو جائے پھر نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتے، پھر نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر عبادت کی طرف آدمی کا دل نہیں لگتا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، انشاءاللہ یہ دل کی صفائی ہوتی رہے گی، اور دل جب روشن ہو جائے گا نیکی کی بات اثر بھی کرے گی، نیکی میں دل بھی لگے گا، عبادت میں بھی دل لگے۔
کبیرہ گناہوں کی بڑی بڑی فہرستیں بھی بیان کی گئی، بعض خاص طور پر کسی نے 40 کی تعداد بیان کی، اور مختلف روایات کو جمع کر کے بھی علماء نے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے۔ پھر وہ گناہ جن کا باطنی علم سے بھی تعلق ہے اور ظاہری طور پر بھی، یعنی قتل ناحق ہے، رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ان کو ان کبیرہ گناہوں میں بیان فرمایا گیا۔ غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، جائیدادیں ہڑپ لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ، وراثت میں حق ایک دوسرے کے کھا جانا کبیرہ گناہ۔ تو مختلف یہ بیان اس لیے کیے جا رہے ہیں ناظرین، ہم ان سے بچیں، ہم ان سے بچیں، باطنی طور پر ہوں یا ظاہری طور پر کبیرہ گناہ۔ یہ بشارت ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اور دیگر آدمی نیک اعمال عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کی مشیت پر کہ اللہ اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف فرما دے۔ اور کبیرہ گناہ، بہرحال کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے۔ بعض اعمال بھی ہیں جس میں مقبول حج کے لیے بھی بشارت ہے کہ اس پر بھی اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن حق العبد یہ معاف یوں نہیں ہوتے، ان کو لوٹانا ہی ہوتا ہے۔ جو کسی کا مال یا کچھ بھی دبایا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، پاس ہے، وہ اس صاحب حق کا اسے حق واپسی کرنا ہوگا یا وہ معاف کر دے تو یہ معاف ہوگا۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ بہت سی جگہوں پر ہر ایک آدمی کے لیے بڑی ایک آئیڈیل ہے۔ دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے جتنی بھی نعمتیں، چاہے دینی لوگوں پر ہو یا دنیاوی طور پر کوئی نعمت ہو، آدمی جب کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو پھر فوراً اس کے اپنے دل میں کچھ تشویش آتی ہے، اور وہ یا تو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے یا رش کی کیفیات۔ حسد یہ کہ یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ نعمت اس کے پاس ہی رہے، مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ رشک والی صورت ہے، یہ بری نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ پہلی صورت حسد والی ہے۔ آج کل ناظرین کرام جو دلوں کی کیفیات ہے نا، ایک جملہ ہے کہ آدمی اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا لوگوں کے سکھوں میں اس کو دکھ ہے۔ لوگ سکھی ہیں یہ دکھ میں، اس کا گھر کیوں بن گیا، اس کا بنگلہ کیوں بن گیا، اس نے اتنا اچھا کاروبار کیسے کر لیا، بیٹے کو ایسی اچھی نوکری مل گئی، بیٹیوں کا رشتہ اچھا ہو گیا، ایسے عالیشان انتظامات کر لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ اپنے آپ کو حسد کے اندر مبتلا کر رہا ہوتا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو دکھی بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہے کسی کو مال سے یا علم سے فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا فضل مانو، اور اس کی تمنا ہی نہ کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک کو مال ملا ہے، خوبصورتی نہیں ملی، دوسرے کو خوبصورتی ملی ہے، مال نہیں ملا۔ ایک کے پاس علم ہے، آواز نہیں ہے، دوسرے کے پاس آواز ہے، علم نہیں ہے۔ باہمی طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں، ظاہر ہے ہر ایک کے پاس تمام چیزیں نہیں ہوتی، ہر انسان کے پاس ہر چیز ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس کو خاص کوئی نعمت دے، فضل عطا فرمائے، تو اس کی دوسروں کو اس طرح تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ تمنا نہیں۔ دل کو قرار اسی طرح ہی ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے مقدر فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ کی رضا پر راضی۔ اس لیے روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں بھی ہوں تو یہ پسند کرے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ تو مٹی بھرے گی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا جو توبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سکون آدمی کو تب ہی ہوگا جو کچھ رب نے دیا ہے اس پر
خوشی کا اظہار ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہے اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر جانو۔ یعنی آدمی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ اگر کار والے کو دیکھے گا تو یہ بے قرار ہو جائے گا، لیکن یہ سائیکل والے کو دیکھے گا تو سکون میں آئے گا۔ سائیکل والا پیدل شخص کو دیکھے، پیدل شخص اس کو دیکھے کہ جس کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، معذور ہے، وہ اس کو دیکھے۔ تو یوں ہر ایک اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو سکون ملے گا۔ 50,000 کمانے والا اگر لاکھ والے کو دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، 40 والے کو دیکھے گا سکون میں آئے گا، 40 والا 30 والے کو دیکھے سکون میں آئے گا۔ یوں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کریں گے۔ اگر اوپر والوں کو دیکھیں گے پھر قدر نہیں کریں گے، پھر ہم حقیر جانیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اصل تو یہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا تو رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بھی پسند نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جیسا نوازا۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ آگے کچھ مزید بڑھتے ہیں ناظرین کرام۔ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، سفارش کر دیں، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا۔ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، توبہ قبول بھی فرماتا ہے، مگر فرمایا آؤ میرے محبوب کی طرف، اور فرمایا یہ آیت مبارکہ حیات ظاہری میں بھی اور اسی طرح اب بھی حضور اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہیں، اب بھی کوئی وہاں حاضر ہوتا ہے اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور جسے یہ بھی میسر نہیں ہے، وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، تو دل ہی دل میں ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ان کا وسیلہ اختیار کرے، اگرچہ اس کی نظر نہیں دیکھ رہی مگر ان کی نگاہ نبوت اس کو دیکھ رہی۔ سبحان اللہ۔ کہ کہا کہ مسلمانوں کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف فرما ہوتی ہے، آج بھی جو اپنے دل سے اس طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ آیت مبارکہ کا ورد کریں، یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں، تو ضرور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، ضرور اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد ایک اعرابی باقاعدہ آیا بارگاہ رسالت میں، یعنی مزار شریف پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور کہا ہم نے سنا جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ نے پڑھایا سنایا ہمیں، ہم نے وہ سنا پڑھا، اس میں اللہ پاک وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور سفارش کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قبر انور سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ طریقہ بتایا کہ حضور کے مزار پر انوار قبر شریف سے اوپر جو چھت ہے تو اس کو خالی کیا جائے، آسمان یہاں تک کہ مزار شریف کو گویا کہ دیکھ لے، بیچ میں کچھ چیز حائل نہ ہو، تو بھی بارش کا وسیلہ اختیار کیا گیا تو بارش ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مدینہ شریف میں ہیں، تو بادشاہ ابو جعفر منصور بادشاہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کچھ گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ ادب کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے زندگی میں تھا ویسے اب بھی ہے، آواز بلند نہ کرو، آوازیں پست کرو۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ امام مالک مجھے بتائیں ذرا میں دعا کعبے کی طرف منہ کر کے کروں یا حضور کے روزے کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کے روزے کی طرف، کہ یہ تمہارے لیے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ تھے۔
تو اس لیے یہ آیت مبارکہ بھی ناظرین کرام جو جائیں مدینے پڑھتے جائیں، حضور کی بارگاہ میں شفیع اور سفارش کا سوال کرتے جائیں، اور جب نہیں جا سکے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، دل ہی دل میں حاضر ہو جائیں بارگاہ رسالت میں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ ہدایت بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اللہ پاک ہمارے ذوق میں، عشق نبی میں اور اضافہ فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، رمضان کی برکتیں بھی پاتے رہیں، قرآن کا نور بھی پاتے رہیں۔ اللہ پاک نیک اعمال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔